میں خصوصی طور پہ بات کرنا چاہوں گی کہ جب بھی کوئی لانگ ٹرم پرابلم آ جاتا ہے، جب بھی نشے کی بیماری جیسا مسئلہ آ جاتا ہے جو کہ زندگی بھر ساتھ رہنے والی بیماری ہے، نشے کی بیماری کے علاوہ کوئی ایسی ٹرمینل النس ہے جس کا آپ کا پیارا شکار ہے، یا کوئی ایسی کرونک النس ہے جو کہ زندگی بھر ساتھ رہنے والی ہے، یا گھر کے اندر کوئی فالج کا مریض ہے، یا گھر کے اندر کوئی آپ کا پیارا ہے جو کہ کوما کی بیماری کا شکار ہے، کوما کے اندر ہے کسی بیماری کی وجہ سے، یا آپ پیرنٹ ہیں اور آپ کے بچے مختلف بیہیویئرل پرابلمز کا شکار ہیں، وہ مختلف طور پر آپ کو ڈسٹرب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا ایون گھر کے اندر کوئی آپ کا ایسا پیارا ہے جو کہ غیر ذمہ دارانہ رویوں کا مظاہرہ کرتا ہے اور اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی طرف نہیں جاتا، تو آپ ریسکیوئنگ جو بیہیویئرز ہے یا ریسکیو اسے کرنے کی طرف جاتے ہیں، آپ کوئی ایسی کوپنگ اسٹریٹجیز بنا لیتے ہیں اپنی جو کہ ان تمام حالات کو جو کہ آپ کی وجہ سے کسی مسائل کا شکار نہیں ہوئے بلکہ ان حالات کو سدھارنے کی طرف لے کر جا سکیں۔ یہی وہ رویے ہیں جو آپ کو دوسروں کے لیے اپنی زندگی تیاگ دینے پہ مجبور کرتے ہیں۔ جیسے اگر گھر میں کوئی فالج کا مریض ہے تو کوئی نہ کوئی ایک شخص جو ہے وہ اس کی الٹیمیٹ ذمہ داری اٹھا لیتا ہے، اس کو کھانا کھلانا اس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، اس کے کھانے کا خیال رکھنا اس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، یا وہ اپنی یہ ذمہ داری بنا لیتا ہے۔ وہ کوئی بیٹی ہو سکتی ہے، بیٹا ہو سکتا ہے، یا وائف ہو سکتی ہے، یا اگر پیرنٹ فگر ہے تو کوئی بچہ یہ ذمہ داری جو ہے وہ نبھانے کی طرف جاتا ہے۔ اگر وہ گھر سے باہر اس کو جانے کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ بار بار کال کر کے پوچھتا ہے کہ آپ نے چائے پلائی، انہیں ابھی چائے کا ٹائم ہو گیا تھا، کھانے میں انہیں کھلایا، انہیں کھانا اس طرح کا کھلانے کی ضرورت تھی، کیا انہوں نے وہی کھایا یا کوئی ڈیفرنٹ چیز کی؟ جب ہم کسی کے رویوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کی زندگی جو ہے وہ بہتری کی طرف ہی مائل رہے ہماری کوششوں کی وجہ سے، تو اس کو ہم کو ڈیپینڈنس کے اندر دیکھتے ہیں۔ غرض یہ کہ کو ڈیپینڈنسی کا جو آغاز تھا وہ شروع میں تو یہ دیکھا گیا کہ نشے کی بیماری میں مبتلا جو افراد تھے ان کے اہل خانہ کے اندر وہ سمٹمز یا علامتیں نظر آتی تھیں، لیکن 1980s کے بعد پروفیشنلز نے اسے نشے کی بیماری سے ہٹ کر بھی دیکھنا شروع کیا۔ السلام علیکم ناظرین، اٹ ٹیکس اے فیملی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور یقیناً آپ اس پروگرام کا بہت انتظار بھی کرتے ہیں۔ آپ کے کومنٹس سے ہمیں آپ کی آراء کا اندازہ ہوتا رہتا ہے۔ یہ پروگرام ہم نے ڈیزائن کیا ہے ایسی فیملیز کے لیے، ایسے خاندانوں کے لیے جس کا کوئی نہ کوئی پیارا نشے کی بیماری میں مبتلا ہے، اور آج ہم اسپیسیفکلی ایسے بیہیویئرز کی بات کریں گے کہ فیملی جو کہ ہم روگیت کا شکار ہوتی ہے تو پھر وہ اس بیماری کو کیسے شیئر کرتی ہیں، اور کون سے ایسے بیہیویئرز ہیں جو اس بیماری کو مزید خطرناک بناتے چلے جاتے ہیں۔ اور اس گفتگو میں میرا ساتھ دیں گی جو ہماری ماہر ہیں میڈم عظمیٰ صداقت۔ السلام علیکم میڈم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں میڈم؟ بالکل خیریت سے۔ خیریت سے ہیں۔ آج کے پروگرام کے حوالے سے میں چاہوں گی کہ میرا جو پہلا سوال ہے، میں نے تعارف میں بھی بتایا کہ ہم کو ڈیپینڈنسی پہ بات کریں گے یا ہم روگیت پہ بات کریں گے، تو آخر یہ ہم روگیت یا کو ڈیپینڈنسی ہے کیا چیز؟ کو ڈیپینڈنس کو ہماری زبان میں ہم روگی بھی ہم کہتے ہیں، اور کو ڈیپینڈنس کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے کیمیکل ڈیپینڈنسی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیمیکل ڈیپینڈنسی سے مراد ہے کہ کوئی ایسا شخص جو کہ اپنی زندگی کی فنکشنالٹی کو برقرار رکھنے کے لیے شراب یا دیگر نشوں کے اوپر انحصار کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کے لیے زندگی کو نارملی سپینڈ کرنا ان نشوں کے بغیر مشکل لگتا ہے، کیونکہ جسمانی اور نفسیاتی ڈیپینڈنسی وہ کر چکا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم کو ڈیپینڈنس کی بات کرتے ہیں تو کو ڈیپینڈنس سے مراد کوئی ایسا شخص جو کہ کسی دوسرے شخص کے رویوں کو اپنے اوپر اثر انداز ہونے دیتا ہے اور پھر ان رویوں کو وہ obsessively کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر ہم سادہ لفظوں میں بات کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نشے کے مریض جو ہیں وہ شراب یا دیگر نشوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، اور ان کے اہل خانہ یا ہم روگی جو لوگ ہیں وہ ان لوگوں پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی مسئلے کا شکار ہوتے ہیں۔ اچھا، ایسا نہیں ہے کیا کہ ہم جب بھی کسی فیملی بانڈیج میں ہوتے ہیں، کسی تعلق میں کوئی جذباتی رشتہ ہمارا ہوتا ہے، تو ہم ایک دوسرے کے جذباتی کیفیات سے اثر انداز ہوتے ہیں؟ کیا یہ نارمل بات نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے، اور یہ بڑا نارمل بھی لگتا ہے کہ جب بھی ہمارا کوئی پیارا کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو ہم اسے پروٹیکٹ کرنے یا ہیلپ کرنے کے لیے اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ جب سے یہ دنیا بنی ہے اور جب سے خاص طور پہ فیملی سسٹم رائج ہوا ہے تو آپ کو
تقریباً ایسے تمام رویے نظر آتے ہیں جو کہ بعض اوقات انہیلدی ہوتے ہیں بٹ دے لک ویری نارمل، کیونکہ ہمارے ارد گرد وہی رویے جو ہیں وہ لوگ اپنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ کو ڈیپینڈنس کی جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں تو کو ڈیپینڈنس کا زیادہ ذکر ہمیں 1970s کے آخر میں نظر آتا ہے، اور اس کا تعلق نشے کی بیماری کے ساتھ بیسیکلی جوڑا جاتا رہا 1970s میں۔ 1979 میں یہ ٹرم جو تھی یہ منظر عام پر نظر آنا شروع ہوئی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ 1979 کے بعد ہی لوگ کو ڈیپینڈنٹ بننا شروع ہوئے، بلکہ اس کا مطلب تھا کہ کو ڈیپینڈنسی اس سے پہلے بھی رائج تھی۔ اس کی پہچان جو ہے وہ 79 آپ یوں کہیں کہ اس کے رویے موجود تھے، کریکٹرسٹکس اس کی موجود تھی، لیکن ہم نے اس کو کوئی نام دینا شروع کر دیا جب ہم نے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہ کوئی ایک سیپریٹ پرابلم ہے۔ اس سے پہلے ہمیں یہ رویے نارمل ہی لگتے تھے، کیونکہ گھروں میں لوگ جب بھی کوئی اپنا پیارا تکلیف میں ہوتا تھا تو وہ ویسے ہی پروٹیکٹ کرنے کی، ہیلپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل، جیسے بچوں کو اگر بخار آتا ہے یا کوئی بھی چھوٹی موٹی النس ہوتی ہے تو مائیں اور ماں باپ جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ وہ ساری رات جاگتے رہتے ہیں، اور جب تک بچہ اس تکلیف سے رفع نہیں ہو جاتا اس کو مختلف ڈاکٹروں کے پاس لے کر جانا، اپنا کام چھوڑ کر یا دوسرے بچوں کی نگہداشت جو وہ کر رہے ہوتے ہیں اس کو کسی کے اور ذمہ لگانا یا اس کو بھی کرنا، اور اس بچے کو جو کہ بیمار ہے اس کو بھی دیکھنا۔ شارٹ ٹرم میں یہ ٹھیک ہی ہمیں لگتا ہے، یا تھوڑے بہت مسائل اگر ہیں تو اس میں ہمارے یہ رویہ ہمیں نارمل ہی لگتے ہیں، لیکن میں خصوصی طور پہ بات کرنا چاہوں گی کہ جب بھی کوئی لانگ ٹرم پرابلم آ جاتا ہے، جب بھی نشے کی بیماری جیسا مسئلہ آ جاتا ہے جو کہ زندگی بھر ساتھ رہنے والی بیماری ہے، نشے کی بیماری کے علاوہ کوئی ایسی ٹرمینل النس ہے جس کا آپ کا پیارا شکار ہے، یا کوئی ایسی کرونک النس ہے جو کہ زندگی بھر ساتھ رہنے والی ہے، یا گھر کے اندر کوئی فالج کا مریض ہے، یا گھر کے اندر کوئی آپ کا پیارا ہے جو کہ کوما کی بیماری کا شکار ہے، کوما کے اندر ہے کسی بیماری کی وجہ سے، یا آپ پیرنٹ ہیں اور آپ کے بچے مختلف بیہیویئرل پرابلمز کا شکار ہیں، وہ مختلف طور پر آپ کو ڈسٹرب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا ایون گھر کے اندر کوئی آپ کا ایسا پیارا ہے جو کہ غیر ذمہ دارانہ رویوں کا مظاہرہ کرتا ہے اور اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی طرف نہیں جاتا، تو آپ ریسکیوئنگ جو بیہیویئرز ہے یا ریسکیو اسے کرنے کی طرف جاتے ہیں۔ آپ کوئی ایسی کوپنگ اسٹریٹجیز بنا لیتے ہیں اپنی، جو کہ ان تمام حالات کو جو کہ آپ کی وجہ سے کسی مسائل کا شکار نہیں ہوئے بلکہ ان حالات کو سدھارنے کی طرف لے کر جا سکیں۔ یہی وہ رویے ہیں جو آپ کو دوسروں کے لیے اپنی زندگی تیاگ دینے پہ مجبور کرتے ہیں۔ جیسے اگر گھر میں کوئی فالج کا مریض ہے تو کوئی نہ کوئی ایک شخص جو ہے وہ اس کی الٹیمیٹ ذمہ داری اٹھا لیتا ہے، اس کو کھانا کھلانا اس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، اس کو اس کے کھانے کا خیال رکھنا اس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، یا وہ اپنی یہ ذمہ داری بنا لیتا ہے۔ وہ کوئی بیٹی ہو سکتی ہے، بیٹا ہو سکتا ہے، یا وائف ہو سکتی ہے، یا اگر پیرنٹ فگر ہے تو کوئی بچہ یہ ذمہ داری جو ہے وہ نبھانے کی طرف جاتا ہے۔ اگر وہ گھر سے باہر اس کو جانے کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ بار بار کال کر کے پوچھتا ہے کہ آپ نے چائے پلائی، انہیں ابھی چائے کا ٹائم ہو گیا تھا، کھانے میں انہیں کھلایا، انہیں کھانا اس طرح کا کھلانے کی ضرورت تھی، کیا انہوں نے وہی کھایا یا کوئی ڈیفرنٹ چیز کی؟ جب ہم کسی کے رویوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کی زندگی جو ہے وہ بہتری کی طرف ہی مائل رہے ہماری کوششوں کی وجہ سے، تو اس کو ہم کو ڈیپینڈنس کے اندر دیکھتے ہیں۔ غرض یہ کہ کو ڈیپینڈنسی کا جو آغاز تھا وہ شروع میں تو یہ دیکھا گیا کہ نشے کی بیماری میں مبتلا جو افراد تھے ان کے اہل خانہ کے اندر وہ سمٹمز یا علامتیں نظر آتی تھیں، لیکن 1980s کے بعد پروفیشنلز نے اسے نشے کی بیماری سے ہٹ کر بھی دیکھنا شروع کیا۔ بلکہ میں اسی طرف آنا چاہ رہی ہوں، میرے ذہن میں ایک کوسچن جو ہے وہ بار بار جنم لے رہا ہے کہ کچھ تو ایسی شناخت سائنس نے ڈیولپ کی ہوگی کہ پھر کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کو ڈیپینڈنسی ڈیولپ کرنے کا چانسز زیادہ ہوتے ہیں، یا پھر خطرہ جو ہے ان کے ساتھ بہت زیادہ جڑا ہوتا ہے، یا کچھ ایسی سچویشنز بن جاتی ہیں جن میں وہ لوگ جو ہیں وہ کو ڈیپینڈنسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو وہ جو شناخت سائنس نے ڈیولپ کی ہے وہ کیا ہے؟ اچھا، سب سے پہلے تو میں نے شیئر کیا کہ جیسے اگر گھر کے اندر کوئی بھی مسئلہ ہے، نشے کی بیماری کا مسئلہ ہے، کسی کی کرونک النس کا مسئلہ ہے، یا کوئی غیر ذمہ دارانہ رویے اختیار کیے ہوئے ہیں گھر کے اندر، یا بچے ہیں جو کہ ٹربلڈ چائلڈ ہیں یا کوئی بیہیویئرل پرابلمس کے ساتھ ہیں، تو ان کے پیرنٹس یا اسپاؤس جو ہیں وہ کو ڈیپینڈنس ڈیولپ کرنے کے لیے کافی ولنریبل ہیں۔ دوسرا اس کا ایک ڈینومینیٹر یہ ہے کہ تمام ایسے لوگ جو کسی نہ کسی طور پر ہیلپنگ پروفیشنز میں ہوتے ہیں، جن میں ڈاکٹرز شامل ہیں، جن میں نرسز شامل ہیں، جن میں ماہر نفسیات شامل ہیں، جن میں ٹیچرز شامل ہیں، جن میں ٹرینرز شامل ہیں، اور
ऐसे तमाम लोगों का वास्ता बेसिकली नीडी लोगों से, ऐसे लोगों से जो कि उनके ऊपर इन्हिसार करने लगते हैं या फिर ट्रबल्ड होते हैं चूंकि उनके साथ होता है। सो ये भी तमाम लोग जो हैं वो वल्नरेबल हैं को डिपेंडेंसी को डिवेलप करने के लिए। फिर जैसे मैंने बात की अभी कि कॉमन डिनोमिनेटर ये है कि अगर आपका पर्सनली या प्रोफेशनली रिश्ता किसी ऐसे शख्स के साथ है जो ट्रबल्ड है या डिपेंडेंट है या नीडी है, तो फिर भी आपके अंदर चांसेस हैं कि आप वो कोडिपेंडेंस का रिश्ता उसके साथ डेवलप कर लेंगे। दूसरा इसका कॉमन डिनोमिनेटर वो तमाम कवानीन हैं जो हमारे घरों में अनरिटन और साइलेंट जो होते हैं, लेकिन घर के अंदर वो राइज होते हैं, किसी भी फैमिली सिस्टम का वो हिस्सा होते हैं। जैसे घर के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके बारे में कोई बात ना की जाए। बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं जो कि स्टिग्मेटाइज्ड होते हैं, सोसाइटी उन्हें मुख्तलिफ तौर पर या बुरे रवैयों के तौर पर देखती है, जबकि वो किसी न किसी बीमारी का, साइकोलॉजिकल इलनेस का या वो फिज़िकल इलनेस का हिस्सा होते हैं। सो हमें ये सिखाया जाता है घरों में कि उस मसले के ऊपर बातचीत नहीं करनी, किसी भी दूसरे शख्स से बातचीत नहीं करनी। किसी भी दूसरे शख्स से मुराद है कि आपने अपने सिबलिंग्स के साथ भी शेयर ओपनली नहीं करना, आपने अपने पेरेंट्स के साथ भी शेयर नहीं करना। फिर हमें ये भी सिखाया जाता है कि ऑनेस्ट बातचीत करने की तरफ नहीं जाना, इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ऑनेस्ट बातचीत से मुराद है कि अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती खाने में तो मैं ये नहीं कह सकती या कह सकता कि मुझे फ़लाँ चीज़ पसंद नहीं है, क्योंकि मेरे फैमिली सिस्टम में उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और कहा जाएगा कि ये भी खाने की ज़रूरत है। या अगर मुझे अपने किसी बड़े से कोई शिकायत है तो मुझे वो शिकायत करने की इजाज़त नहीं है बीइंग अ फैमिली मेम्बर, जब भी हम किसी फैमिली सिस्टम का हिस्सा होते हैं। इसी तरीके से हमारा जैसा कल्चर है जहाँ पे फैमिली सिस्टम काफ़ी आपको मजबूत बज़ाहिर नज़र आता है, लेकिन अगर हम देखें तो इसकी जड़ें जो हैं वो अंदर से खोखली होती हैं। और वो खोखली होने की वजह बेसिकली यही है कि हमारे घरों के अंदर जो कवानीन राइज होते हैं वो अनहेल्दी हैं। अनहेल्दी से मुराद है कि उससे किसी भी शख्स को अगर हम डिसऑनेस्ट कम्युनिकेशन करना सीखते हैं, अगर हम ओपनली बातचीत नहीं कर सकते, अगर हम बराह रास्त किसी से बातचीत नहीं कर सकते इसलिए कि दूसरा अग्रेसिव है, या हमारे यहाँ लड़कियों को सिखाया जाता है कि दूसरों की खिदमत करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर भर को लुक आफ्टर करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर हमसे जो रियलिस्टिक तवक्कुआत हैं हमें सिखाया जाता है कि वो भी आपको अपनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी फेरी लैंड में रहने की ज़रूरत है। लेकिन जैसे ही आप ज़िंदगी को खुद से अकेले स्पेंड करना शुरू करते हैं तो हकीकत आपके सामने आश्कार होती है कि लाइफ जो है ये कोई फेरी लैंड नहीं है, इसमें अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे और ये अप्स एंड डाउन्स आपकी लाइफ का नॉर्मल हिस्सा हैं। जबकि हमारे घरों में ये सिखाया जाता है कि हमेशा कोई ऐसी स्टेट आएगी जहाँ पर कोई मसला नहीं होगा, और अगर कोई मसला है तो आपके पेरेंट्स उसको हल करने के लिए मौजूद हैं। आमतौर पर हमारे घरों में 25 से 30 साल तक जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो हमें अपने पेरेंट्स सॉल्व करना नज़र आते हैं। इसका मतलब है कि हमें सिखाया जाता है इनडायरेक्टली कि आप किसी मसले को हल करने के काबिल नहीं हैं, बल्कि आप डिपेंड कर रहे हैं किसी के ऊपर। आप डिपेंड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि असल में आप किसी मसले को हल करने के काबिल नहीं हैं। पेरेंट्स को 25 से 30 साल बच्चा भी अपना एक आदमा का नजर आता है जो कोई भी काम करने की अहलियत नहीं रखता। सो वही बच्चा 30 साल 25 साल की उम्र में जब उसकी शादी होती है तो फिर उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपनी पूरी आगे फैमिली को लुक आफ्टर करे और उसको बेहतर तौर पर अपनाए। पाकिस्तान के अंदर ये रिवाज अभी तक ज़्यादा आम है कि इवन जो शादीशुदा बच्चे होते हैं उनकी लुक आफ्टर भी पेरेंट ही करते नजर आते हैं जब तक वो हयात होते हैं। सो कॉन्स्टेंट हम मैसेज दूसरे को ये देते हैं कि देखो तुम्हारे अंदर कोई सलाहियतें नहीं हैं, और अगर कोई है तो उन पे तकिया मत करो क्योंकि तुम कोई इतने काबिल नहीं हो। इसके साथ साथ हमें घरों में ये भी सिखाया जाता है कि आप दूसरों पे भी एतमाद नहीं कर सकते। जैसे मुख्तलिफ तरह के कोटेशंस आपको सुनने में नज़र आएंगे कि अपने अपने होते हैं, गैर गैर होते हैं। इसका मतलब है कि जो अपने हैं वो चाहे बुरा सलूक भी करें तो तब भी आप उनके साथ जुड़े रहें, और दूसरे जो स्ट्रेंजर्स लोग हैं, दोस्त हैं या आपके मिलने जुलने वाले हैं, उनके ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। फिर आपको ये भी बताया जाता है कि अपने होते हैं वो मार भी दें तो वो छाँव में डालते हैं, और जो स्ट्रेंजर्स होते हैं वो तो मार के आपको धूप में डाल देते हैं। भाई जब आप मर ही गए हैं तो आपको क्या फर्क पड़ता है आप छाँव में पड़े हैं कि आप धूप में पड़े हैं। जिसका मतलब है कि अगर अपने तकलीफ भी दें तो आप तब भी उस तकलीफ को सहें
اور خوش اسلوبی سے سہیں اور آپ کے منہ پہ اسمائل ہونی چاہیے. آپ اس تکلیف کا ان سے اظہار نہ کریں. کیوں نہ کریں؟ بیکاز وہ تو اپنے ہیں. بالکل. جہاں پہ سائنس کی بہت ساری ریسرچز اس وے میں ہیں کہ جتنا نقصان آج تک بنی نوع انسان کو ہوا ہے وہ اپنوں سے ہی ہوا ہے. لیکن ہمارے کلچر میں, ہمارے فیملی کے اندر آپ کو ڈفرینٹ جو ہیں وہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں جو کہ ریئل لائف کے اندر نظر نہیں آتی. پھر آپ کو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ دیکھیں محبت کے جو رشتے ہوتے ہیں ان میں لین دین نہیں ہوتا, اس میں دین ہی دین ہوتا ہے یا پھر لین ہی لین ہوتا ہے. وہ ٹو وے نہیں ہوتے. رشتے ہمیشہ جو ہیں وہ ریسیپروکل ہی اگر ہوں تو لانگ ٹرم ہوتے ہیں, زیادہ پائیدار ہوتے ہیں اور آپ لمبے عرصے تک انہیں نبھا سکتے ہیں. ہیلدی وے یہ ہے. لیکن آپ کو گھروں میں سکھایا جاتا ہے کہ دیکھیں پیرنٹس ہیں تو ان سے آپ نے لینا ہی لینا ہے, انہیں دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر کوئی شخص یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ میں آپ کے لیے ابو بڑا ہو کر یہ کروں گا یا وہ کروں گا, تو پیرنٹس اسے کہتے ہیں کہ نہیں, ہمیں تمہارے اس کی ضرورت نہیں, بس تم اپنی زندگی سنوار لینا, ہمارے لیے تم نہ بھی کچھ کرو گے تو ہمیں فرق نہیں پڑے گا. سو ہم کانسٹنٹلی اپنے بچوں کو بھی یہ میسیجز دیتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی گزارنے کے بھی قابل نہیں ہیں, ہمیں انہوں نے کیا چیزیں کرنی ہیں. سو یہ جو لو سیلف ورتھ ہے یہ چیز ایکچولی ہمیں انکلائنڈ کرتی ہے دوسروں کی طرف, ہم دوسروں کی خدمت کرنا شروع کر دیں, دوسروں کے رویوں کو کنٹرول کرنا شروع کر دیں تاکہ ہمیں اپنی ورتھ فیل ہو. سو ایسے تمام قوانین جو ہمارے گھروں میں سائلنٹلی رائج ہوتے ہیں, زیادہ اوپن یہ آپ کو ایسے گھروں میں نظر آتے ہیں جہاں پہ کوئی نشے کی بیماری بھی ہو اور آپ کو اس تکلیف میں سے بھی گزرنا پڑے. سو آپ وہ تمام رویے اڈاپٹ کرتے ہیں. لیکن اب ایکسپرٹس یہ بات کرتے ہوئے بڑا اوپنلی نظر آتے ہیں کہ کو ڈیپینڈنٹ صرف وہ لوگ نہیں ہوتے جن کا واسطہ کسی نشے کی بیماری کے ساتھ ہوتا ہے, بلکہ وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو ایون کسی ہیلپنگ پروفیشن میں بھی ہیں اور ڈائریکٹلی ان کے گھر میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن چونکہ وہ صبح و شام تک ایسے لوگوں کے ساتھ واسطے میں رہتے ہیں جو کہ مسائل میں ہوتے ہیں اور انہیں یہ لگنے لگتا ہے کہ اگر وہ دوسروں کے مسائل حل کرتے ہیں اور ہر وقت ایک کرائسس کی سچویشن میں رہتے ہیں تو دے آر وردی. اگر کرائسس نہیں ہے تو انہیں بورڈم فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے اور انہیں لگتا ہے کہ ان کی کوئی ورتھ نہیں ہے. سو وہ کوئی نہ کوئی اپنے لیے مسئلہ کریٹ کیے رکھنا چاہتے ہیں. سو یہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو کو ڈیپینڈنس کی طرف لے کر جاتی ہیں. اب اس کی اگر ہیلنگ کی بات کریں, کیا ایسا ہونا چاہیے, کیونکہ یہ آپ نے بھی بتایا کہ مائنڈ سیٹ پیچھے کوئی کام کر رہا ہوتا ہے جس کے تھرو ہم اس قسم کی کام کرتے نظر آتے ہیں. سو کیسے پھر اس کو ایڈریس کیا جائے اس مائنڈ سیٹ کو؟ پہلی چیز تو یہ ہمیں جاننے کی ہے کہ یہ کوئی مائنڈ سیٹ نہیں ہے, یہ لرنڈ بیہیویئرز ہیں جو کہ ہم بہت سارے یہ رویے اپنے بچپن میں اپنے پیرنٹس کو دیکھتے ہوئے سیکھتے ہیں. پھر ہم زندگی میں کچھ آگے بڑھتے ہیں تو سوسائٹی بھی ہمیں وہی میسیجز دیتے ہوئے نظر آتی ہے. پھر یہی رویے, کچھ ان میں سے رویے ہم اپنے ریلیجن سے بھی لیتے ہیں اور اپنی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں اس کی, اور ہم ان رویوں کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں. سو اگر ہم بات کریں کہ ہم کیئر ٹیکنگ کے رویے کو مینیج کیسے کریں یا اس کی ہیلنگ اسٹریٹجیز کیا ہونی چاہیے. سو اگر ہم ویسٹ کو دیکھیں تو ویسٹ میں یہ مسئلہ آج سے کوئی 50-60 سال پہلے پوائنٹ آؤٹ انہوں نے اس کو کرنا شروع کیا اور باقاعدہ اس کو ہیل کرنے کے لیے کام بھی کرنا شروع کیا. گریجولی انہوں نے دیکھا کہ آپ کو دوسروں کی زندگیوں میں دخل اس وقت دینا چاہیے جب کوئی دخل انوائٹ کرے, بالکل, جب کوئی آپ سے ڈیمانڈ کرے یا آپ سے پوچھے یا آپ سے کوئی سوال کرے تو آپ کو پھر اسے کوئی مشورہ بھی دینے کی طرف جانا چاہیے. ہم ہر لوگوں کی زندگیوں کو سنوارنے کا ٹھیکہ نہیں اٹھانا چاہیے. بالکل. لیکن جب کوئی مدد کے لیے آئے تو آپ اس کی مدد کریں. جبکہ کو ڈیپینڈنٹس جو ہیں وہ مدد کے لیے کوئی نہیں بھی آتا, اس کی نیڈ کو وہ خود ہی اینٹیسپیٹ کرتے ہیں اور بغیر اس کے کہے اس کی مدد بھی کرتے چلے جاتے ہیں اور اس کو مزید ڈیپینڈنٹ جو ہے وہ دوسرے شخص کو اپنے اوپر کرنا شروع کر دیتے ہیں. سو ویسٹ سے اگر یہ فینومینن جو ہے وہ اٹھا اور اس کو بہتر کرنے کی کوششیں جاری رہیں, جو کہ اب نہ صرف وہ فیملی لیول کے اوپر اس کے اوپر کام کرتے ہیں بلکہ سوسائٹی کے لیول پہ بھی اس کے اوپر بہت سارا کام ہو رہا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ این جی اوز کا ایک فینومینن ویسٹ سے ہمیں ملا, اور این جی اوز سے مراد یہ تھی کہ آپ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے کچھ کریں. کچھ لوگ یہ ذمہ داری اٹھا لیتے تھے کہ وہ کوئی ایسا پروفیشن چوز کرنے کی بجائے جس میں انہیں کچھ کرنا پڑے اور پھر کچھ لینا پڑے, وہ کیوں نہ کوئی این جی او بنا لیں جس میں کچھ لوگ ان کو فنڈنگ کریں اور وہ دوسرے لوگوں کا پیسہ استعمال کرتے ہوئے کچھ دوسرے لوگوں کی مدد کرنے کی طرف جائیں. ٹھیک ہے. اب ویسٹ میں یہ فینومینن جو این جی اوز کا ہے یہ بالکل کولیپس کر گیا ہے اور وہ بالکل اب اس کو چھوڑ کر ایک نئے فینومینن کی طرف بڑھ گئے ہیں جو کہ
को डिपेंडेंट से हीलिंग की तरफ भी आपको लेकर जाता है। वो फिनोमिनन है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का, कि वो बात करते हैं कि आप सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएं इंस्टेड ऑफ एनजीओज, और ये मत सोचें कि कोई आपको देगा और आप आगे से किसी की मदद करेंगे किसी दूसरे के पैसे से, बल्कि अगर आप सोसाइटी में कोई नीड आइडेंटिफाई करते हैं, आप सोसाइटी में कोई चेंज लेकर आना चाहते हैं, या आप सोसाइटी में किसी को एम्पावर करना चाहते हैं, किसी की मदद करना चाहते हैं, तो फिर आप कोई ऐसी चीज़ स्टार्ट करें जिसमें आप अपने फंड्स खुद ही जनरेट करें और उन फंड्स के थ्रू आप किसी दूसरे को एम्पावर करने की तरफ जाएं। मदद और एम्पावर करना ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। मदद तो मुख्तसर वक्त के लिए होती है, मगर मदद ये है कि किसी को भूख लगी है तो आप उसको एक वक्त का खाना दे दें, आप उसको 2 वक्त का खाना दे दें, आप उसको 3 वक्त का खाना दे दें, आप उसको 1 महीने का राशन डाल के दे दें। ये क्या है? मदद है। एम्पावर करना है कि आप अगर किसी फैमिली को देखते हैं कि उनके अंदर कोई कमाने वाला नहीं है, तो आप एम्पावर करते हैं उस फैमिली में से किसी एक शख्स को जो कि एक कमाने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के काबिल बन जाए। आप उसको कोई ठेला लगाने में हेल्प करते हैं, या आप उसको कोई स्किल सिखाने में हेल्प करते हैं, या आप कोई ऐसे उनके साथ कोई ऐसी बिजनेस के छोटी छोटी चीज़ें उनसे बनवाना शुरू करते हैं, पहले उन्हें सिखाते हैं फिर बनवाना शुरू करते हैं, जिसको आप ही मार्केट करते हैं बीइंग अ सोशल एंटरप्रेन्योर। यानी आप उनके ही रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं, आप अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हुए उन्हें एम्पावर करेंगे और आप उन्हें इस काबिल बना देंगे कि वो अपने लिए कमाने का कोई जरिया खुद से बना सके। और ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे एक चाइनीज प्रोवर्ब है कि रोज किसी को मछली पकड़कर देने की बजाय आप उसको मछली पकड़ना सिखा दें। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का जो फिनोमिनन है वो इसी के ऊपर बेस करता है। जबकि हमारे यहाँ एनजीओज का जो सेटअप था वो आई थिंक 90s में ज़्यादा फेमस होना शुरू हुआ, और अब भी आपको बहुत सारी एनजीओज नज़र आएंगी। अभी कुछ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लोग जा रहे हैं, स्टार्टअप्स शुरू कर रहे हैं जिसमें वो कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं, फंडिंग खुद जनरेट करते हैं अपने रिसोर्सेज के थ्रू, और फिर वो दूसरों को एम्पावर भी करने की तरफ जाते हैं। सो ये भी एक सोसाइटी में एक मेगा चेंज है, जिससे अब लगता है कि हम कोई बेहतर रवैयों की तरफ जाएंगे। जैसे एडिसन ने जब बल्ब इजाद किया तो रोशनी सिर्फ वेस्ट में नहीं हुई, ग्रेजुअली फिर वो हर कोने खुदरे में पहुंची, और अब आप देखें तो एशिया के अंदर भी तमाम जो देहात हैं वहां तक भी वो बल्ब जो है वो पहुंच चुका है। सो इसी तरह से ये जो रोशनी शुरू हुई है कोडिपेंडेंसी से हीलिंग की वेस्ट से, ग्रेजुअली उसके कुछ ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स जो हैं वो भी आपको एशियन कल्चर्स के अंदर भी नजर आते हैं। दो कि अभी तक यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट थोड़ा प्रिवेल करना मुश्किल है कि कोई ज़रूरत में जब है तो आप उसको फौरी मदद करने की तरफ जाएं, और फिर जब तक वो मसला हल नहीं होता आप उसको टेकअप करें, ओन करें और उस मसले को अपना मसला समझें। जबकि केयर टेकिंग बिहेवियर्स ये कहते हैं कि आप अपनी सेल्फ केयर पहले करने की तरफ जाएं, अपनी सेल्फ केयर के ऊपर तवज्जो दें, कोई अपनी वॉक, कोई अपनी एक्सरसाइज, अपने खाने पीने का ख्याल रखें, अपनी नींद का ख्याल रखें। इसी तरीके से कुछ ना कुछ अपनी ग्रूमिंग की तरफ भी जाएं, अपनी ग्रोथ की तरफ जाएं, अपने अंदर कुछ चीज़ों को चेंज करने की तरफ जाएं, अपने अंदर कोई वैल्यू ऐड करने की तरफ जाएं। आपको भी सांस लेने का हक हासिल है, आपको भी ज़िंदगी इंजॉय करने का हक हासिल है, आपको भी ऐसे कपड़े पहनने का हक हासिल है जो कि आप पहनना चाहते हैं और अच्छे लगते हैं, और आप जिस कल्चर सोसाइटी का हिस्सा हैं उसमें वो एक्सेप्टेबल भी हैं। इसके अलावा जैसे मैंने कहा, ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस करना सीखें। हर रोज़ कोई 2 चीज़ें ऐसी ज़रूर करें जो कि आपको खुशी देती हों, बजाय किसी और के मुताबिक आप चलें। कोई 2 चीज़ें ऐसी करें जो खालिस्तन आपकी खुशी के लिए हों। अगर आप इनको प्रैक्टिस करेंगे तो ग्रेजुअली आप स्टेप बाय स्टेप हीलिंग की तरफ जाते हैं। जब हम को डिपेंडेंस या केयर टेकिंग से हीलिंग की बात करते हैं तो ये कोई एक आध दिन का काम नहीं है। बिल्कुल, बाज़-औक़ात इसमें दिन महीने लग सकते हैं, बाज़-औक़ात हफ्ते लग सकते हैं, बाज़-औक़ात साल आपको दरकार होते हैं, लेकिन आप अपना ये जर्नी कहीं से शुरू ज़रूर कर सकते हैं, और वो आज के दिन में कर सकते हैं। एक स्टेप करते हुए जब आप छोटे छोटे स्टेप लेते जाएंगे तो 1 माह के बाद आप पीछे मुड़कर देखें तो वहाँ पे काफ़ी बड़ा डिफरेंस जो है वो क्रिएट हुआ होगा। इसी तरह से अगर आप ये छोटी छोटी कोशिशें 1 साल तक जारी रखते हैं तो फिर आप बहुत सारी ऐसी चीज़ों में से निकल जाएंगे जो कि आप प्रीवियसली कर रहे थे, और आप सही मानों में जो हेल्प किसी को ज़रूरत है अब वो पहुंचाने की तरफ जाएंगे जिससे कोई उसको अफाका भी हो। लेकिन अगर आपकी मदद से दूसरे को अफाका नहीं हो रहा बल्कि दूसरा
زیادہ بیماری کا شکار ہو رہا ہے، چاہے وہ رویوں کی بیماری ہے، چاہے وہ جسمانی بیماری ہے، چاہے وہ نفسیاتی بیماری ہے، چاہے وہ کوئی غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے، اگر وہ بڑھ رہا ہے تو پھر آپ کو ضرور رک جانا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ جو مدد آپ فراہم کر رہے ہیں وہ درست نہیں ہے. سو درست مدد کیا ہو سکتی ہے جس سے آپ کی زندگی میں بھی آسانی پیدا ہو اور دوسرے کی زندگی میں بھی آسانی پیدا ہو. بہت ہی شاندار مدد تھی آج جو آپ نے ہماری مدد کی ہے، یہ بہت ہی شاندار مدد ہے، کیونکہ یہ بات تو یقینی ہے کہ ہم نے اپنی پوری سوسائٹی سے جو بیہیویئرز لرن کیے ہیں، جس میں ایک اچھی ماں وہی ہوتی ہے جو آل دا ٹائم بچوں کی بھوک کا احساس کرتی چلے. حالانکہ اگر ایک بچہ جو ہے وہ اس کی عمر 20 سال سے زیادہ ہو چکی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کا ڈائجسٹو سسٹم اس کو بتائے گا کہ اس کو بھوک لگ رہی ہے یا اس کو کیا کھانا چاہیے. لیکن یہاں پر ذمہ داریاں مائیں ہی اٹھاتی چلی جاتی ہیں، وہ خود کھائیں یا نہ کھائیں ان کو احساس ہوتا ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے اگر لیٹ اسکول سے گھر آتے ہیں یا یونیورسٹی سے لیٹ آتے ہیں تو مائیں کھانا نہیں کھاتی، کہتی ہیں اب ایک روٹی کیا پکانی ہے، اور بچے آ جائیں گے تو پھر ہی کھاؤں گی، اور اکیلے کھانا نہیں کھایا جاتا. حالانکہ ضرورتیں آپ کے جسم کی بھی اتنی ہیں، لیکن وہ نگیٹ کرتی رہتی ہیں اپنی ان نیڈز کو کہ بچے آئیں گے تو پھر ان کے ساتھ مل کے کھا لوں گی. اور اگر بچے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم تو کینٹین سے کھائے تھے، کہتے ہیں اچھا اب شام کو اکٹھے کھا لیں. سو یہ رویے یہ بڑا ہی عجیب فینومینا ہے. اچھا میڈم، یہاں پر ہمارے جو پروفیشنلز موجود ہیں ان کے پاس بہت سارے کوسچنز ہیں آپ سے پوچھنے کے لیے، لیکن وقت بہت کم ہے، تو میں چاہوں گی اگر آپ ایک ایک سوال جو آپ کرنا چاہیں، اہم سوال کریں. پوری پالیسی بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، لیکن اس کو ہم ایڈکشن میں اور دوسرے سیکرٹری یا سائیکولوجیکل بیماریوں میں اس کو کیسے ہم ہینڈل کر سکتے ہیں، یا کس طرح سے اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں، اس کو کس طرح سے کم کر سکتے ہیں، کوئی بکس یا کوئی ادر میٹیریل. اچھا، کو ڈیپینڈنسی کو پہلی تو چیز ہے کہ اگر آپ نشے کی بیماری گھر کے اندر موجود ہے تو آپ نشے کی بیماری کو زیادہ اہم اور اپنی کو ڈیپینڈنسی کو کم اہم کنسیڈر نہ کریں، بلکہ آپ دونوں کو پیرلل لے کر چلیں. اور آپ یہ سوچ لیں کہ سب سے پہلے آپ اپنے اوپر کام کر کے اپنے رویوں کو ہیلدی رویوں میں کنورٹ کریں گی تو ہی آپ مریض کی بھی کوئی مدد کر سکتے ہیں. کو ڈیپینڈنسی سے ہیلنگ کے لیے آپ نہ صرف مختلف بکس جو ہیں اویلیبل ہیں مارکیٹ کے اندر، جس میں میلوڈی بیٹی کا بہت زبردست کام ہے، آپ اس کی کتابیں لے کر پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کسی پروفیشنل کی سروسز ہائر کر سکتے ہیں، آپ کسی تھراپسٹ سے سروسز ہائر کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو سکھا سکے کہ کو ڈیپینڈنسی سے ہیلنگ کے لیے آپ سٹیپ بائی سٹیپ کن چیزوں کی طرف بڑھ سکتے ہیں. لیکن یہ طے شدہ حقیقت ہے کہ جب تک آپ کے رویوں میں بہتری نہیں آئے گی تب تک آپ کے مریض کے اندر بھی بہتری آنا کافی مشکل ٹاسک ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ جو پیشنٹس ہیں وہ ریکوری میں چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ ٹریٹمنٹ سینٹر کے اندر علاج گاہ میں آتے ہیں، علاج کے پروسیس کے دوران ان کی چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں، رویے بہتر ہو جاتے ہیں، نشے کی طلب جو ہے وہ پہلے جیسی نہیں رہتی. لیکن جب وہ واپس اسی گھر کے اندر جاتے ہیں جہاں پہ کوئی ایک آدھ کو ڈیپینڈنٹ انیبلرز موجود ہیں تو گریجولی پیشنٹ کے لیے نشے کی طرف جانے کی راہ ہموار ہونا شروع ہو جاتی ہے. لیکن اگر کوئی پیشنٹ علاج کے بعد کسی ایسے فیملی کے اندر جاتا ہے جہاں پہ فیملی اپنی کو ڈیپینڈنسی کے اوپر کام کر رہی ہے اور بہتر رویے کر چکی ہے کچھ کے اوپر کام جاری ہیں، تو پھر پیشنٹ کے لیے نشوں میں واپس جانا کافی مشکل کام ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے ہمیں فیملی کے اوپر زیادہ فوکس کرنا ہوگا اور اس پہ زیادہ ورکنگ ہوگی. ہمیں فیملی کے اوپر بھی فوکس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور پیشنٹ کے اوپر بھی فوکس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن اگر ہم دونوں کو کمپیئر کریں تو میں کہوں گی کہ فیملی کو پیشنٹ سیف بنانا بینگ پروفیشنل ہماری الٹیمیٹ رسپانسبلٹی ہوتی ہے، کیونکہ علاج گاہ کے اندر پیشنٹ ہمارے پاس ہوتا ہے، ہمارے رویے کمپیریٹیولی اگر ہم دیکھیں تو ہیلدی زیادہ ہونے کی طرف جاتے ہیں کیونکہ ہم ان کے ساتھ پروفیشنلی ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. لیکن فیملی کا چونکہ رشتہ تھوڑا اور چیزوں کا ہوتا ہے، محبت کا رشتہ ہے، سو فیملی بڑی جلدی ان ٹریپس میں آ جاتی ہے جو کہ کو ڈیپینڈنس کے بیہیویئر یا کریکٹرسٹکس ہیں. سو اس میں سے اگر فیملی نکلے گی، پیشنٹ سیف بنے گی تو ہی پھر پیشنٹ جو ہے وہ اپنی ریکوری کا سفر اچھے طریقے سے طے کر سکتا ہے. میرا اگلا سوال جو سمن خان صاحبہ نے پوچھا ہے کہ اگر علاج کر دیا جائے تو ایسا کیا کیا جائے کہ مریض دوبارہ نشے کی طرف نہ جائے. میرا خیال ہے کہ اسی جواب میں جو آپ نے پہلے دیا ہے
समन साहिबा को भी अपना जवाब मिल जाएगा कि आप अपने बिलीफ सिस्टम पे अगर काम करते हैं, बिलीफ सिस्टम पे काम करें, बीमारी को समझें और प्रोग्रेस करते रहें, बढ़ते रहें। जो ऐसी चीज़ें हैं जो काम नहीं करती उन्हें काटते छांटते रहें। जैसे हम प्लांटेशन जब करते हैं या गार्डन्स बनाते हैं तो हम कुछ पौधे लगाते हैं, फिर उसके साथ साथ कुछ जड़ी बूटियाँ भी उगती रहती हैं और आप उन जड़ी बूटियों को निकालते रहते हैं। और ये कोई एक दिन का काम नहीं होता, कुछ अरसे के बाद कुछ आपको नई जड़ी बूटियाँ नजर आती हैं, फिर आप उन्हें प्लग करते रहते हैं। सो ये प्रोसेस चलता रहेगा। अगर आप पौधों को खुशनुमा देखना चाहते हैं तो ये फिर कोई एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसी तरह अगर आप अपनी ज़ात से अपने आप को और दूसरों को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं, अपने लिए और दूसरों के लिए हार्मलेस बनाना चाहते हैं, अपनी या दूसरों की हिदमत करना चाहते हैं, तो फिर आपको अपने अंदर जो जड़ी बूटियाँ पैदा होती रहती हैं, बाज़ुकात नेगेटिव सोचों की सूरत में, बाज़ुकात नेगेटिव बिलीव्स की सूरत में, बाज़ुकात पुराने बिलीव्स की सूरत में, तो वो आपको निकालते रहने की ज़रूरत है। बिल्कुल तासुब, हसद, नफरत, कदूरत, इन सब चीज़ों को इमेंड करने की ज़रूरत रहती है। अच्छा, एक हारिस इफ्तिखार साहब हमारे एक रेगुलर व्यूवर हैं, उन्होंने पहले तो आपके लिए बहुत रिगार्ड्स भेजे हैं बिकॉज लास्ट प्रोग्राम में आपकी हेल्थ के काफ़ी इश्यूज़ थे और आपने अपनी डेडिकेशन को शो किया, सो वो आपको बहुत ज़्यादा रिगार्ड्स दे रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने एक पॉइंट किया है, एक चीज़ पूछी है कि कोई भी शख्स पैदाइशी तौर पे एडिक्ट नहीं होता, कोई ऐसे मोटिव्स जो हैं वो आप बताएं जो ड्राइव करते हैं किसी भी ह्यूमन को एडिक्शन की तरफ, और फिर कुछ एक्सटर्नल होते हैं, कुछ इंटरनल होते हैं, वो चाहते हैं इन दोनों का तयन किया जाए। सबसे पहले तो हारिस इफ्तिखार साहब आपने नाम बताया, उनके रिगार्ड्स का बहुत शुक्रिया। और जहाँ तक सवाल का ताल्लुक है तो बुनियादी चीज़ ये अंडरस्टैंड करने की है कि एडिक्शन जो है ये एक जेनेटिक मर्ज़ है, और ये मर्ज़ उस वक़्त भी हमारे अंदर होता है जब हम अपनी माँ के पेट से पैदा होते हैं। हमें नहीं पता कि हमारे अंदर वो डिसऑर्डर है, लेकिन ग्रेजुअली जैसे जैसे हम एज में बड़े होते जाते हैं और हमें अपने सराउंडिंग से कभी कभार सिगरेट पीने का मौका मिलता है या शराब पीने का मौका मिलता है या फिर हमें दीगर नशों को एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिलता है, तो हम सीखते हैं कि इनसे हमें कुछ फ़ायदे होते हैं। ड्रग से मुराद है कोई दवा, जिसका मतलब है कि पीछे कोई कमी मौजूद है हमारे अंदर जिसको पूरा करने के लिए हम किसी दवाई का सहारा लेते हैं। जैसे मैडम आपका यहाँ पे मैं जवाब रोक के एक इनका और चंक है जो कि आपके जवाब से टैली भी कर रहा है, क्योंकि ये खुद में एडमिट कर रहे हैं कि वो एक ग्रोन अप पर्सन है मगर फिर भी वो अपनी माँ को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, और जैसे ही वो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं जो उनकी कैफियत बनती है तो उनको ऐसे लगता है कि वो अपनी माँ की गोद में है, यानी शराब उनके लिए कोई ब्लेसिंग है। सो मैं चाहती हूँ कि ये आप डिटेल में इनको बताएं कि ये यहाँ पे प्रॉब्लम असल में क्या है। ये बिल्कुल इन्होंने अपनी ट्रू फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया है, और ये शराब ब्लेसिंग ही लगती है जब हमारे अंदर कोई कमी होती है, जब हमारे अंदर कोई एम्प्टीनेस होती है तो शराब उसको फिल कर देती है थोड़ी देर के लिए। जितने भी नशे दुनिया में मौजूद हैं, आप चर्च को ले लें, आप हेरोइन को ले लें, आप कोकेन को ले लें, आप एक्सटेसी को ले लें, ये तमाम नशे जो हैं ये आपको कुछ फ़ायदे भी पहुंचाते हैं, तभी तो लोग इनको कंटिन्यू करते हैं। अगर ये फ़ायदे ना पहुंचाएं तो लोग इन्हें शुरू एक दफ़ा करें, फ़ायदा नहीं पहुंच रहा तो लोग छोड़ दें। लेकिन चूंकि इसके अंदर कुछ फ़ायदे भी छुपे हैं जो कि इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो फ़ायदा आपको पहुंचाती हैं। जैसे शराब आपको सुकून देती है, शराब आपको थोड़ा रिलैक्स करती है, शराब आपकी इनहिबिशंस को कम करती है, शराब आपके कॉन्फिडेंस को रेज करती है। इसी तरह से अगर हम चर्च की बात करें तो चर्च हमारी जो रेसिंग थॉट्स हैं उनको स्लो करने की तरफ जाती है, हमारी एंग्जाइटी बेचैनी को कम करने की तरफ जाती है। अगर हम हेरोइन की बात करें तो ये हमें एक किक देती है, एक्टिव बनाती है। इसी तरह अगर हम कोकेन की बात करें तो ये हमें बहुत ज़्यादा एक्टिव बनाती है, हमें सारी रात पार्टी में डांस करते रहने की तरफ भी लेकर जाती है और हमें जगाए रखती है, नींद आने की तरफ नहीं जाती, हमें हाइपर एक्टिविटी की तरफ लेकर जाती है। सो इसका मतलब है कि लोग नशों को उनके फ़वाइद के लिए इस्तेमाल करते हैं जो मुख्तसर मुद्दत के लिए होते हैं। लेकिन अगर किसी शख्स के अंदर प्री डिस्पोजिशन भी मौजूद है ड्रग एडिक्शन की, तो इसका मतलब है कि यही नशे जो हैं उसके ऊपर फिज़िकल डिपेंडेंसी भी क्रिएट हो जाएगी अगर कुछ अरसा उनको वो इस्तेमाल करते रहेंगे। वंस डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाती है तो फिर ये डबल जेपर्डी है। अब नशों से जो फ़ायदा है वो कम से कम होता चला जाता है और नशों के जो नुकसानात हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा होते चले जाते हैं, क्योंकि बीमारी से मुराद है कि ये नशे अब बॉडी के अंदर
جلدی ٹاکسنز میں کنورٹ ہوتے ہیں اور زیادہ دیر تک جسم کے اندر رہتے ہیں. لیکن نشوں سے جو لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں ان کے باڈی کے اندر چونکہ میٹابولزم فالٹ نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب ہے کہ نشے ان کے باڈی کے اندر دیر سے ٹاکسنز میں کنورٹ ہوتے ہیں اور جلدی جسم سے باہر نکل جاتے ہیں. سو جب ہم بیماری کی بات کرتے ہیں تو اب نشوں میں فائدہ کم سے کم وقت کے ساتھ ساتھ اور نشوں کی وجہ سے جو نقصانات ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جو ایمپٹینس ہے، جو النس ہے، جو ڈپریشن ہے، وہ زیادہ دیر تک کسی بھی شخص دیکھیں اگر کوئی بندہ شراب استعمال کرتا ہے اور وہ دوستوں کے ساتھ زیادہ باتیں کرنے کی طرف جاتا ہے، زیادہ ہلا گلا کرنے کی طرف جاتا ہے، پھر تو یہ فائدہ ہے. لیکن اگر کوئی شخص اکیلے شراب پیتا ہے اور اکیلے وہ اداس رہتا ہے اور اکیلے اداس گانے سنتا ہے اور اداسی میں اور شراب پیے جاتا ہے اور پیے جاتا ہے جب تک وہ پاس آؤٹ نہیں ہوتا یا جب تک شراب ختم نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ کوئی جسمانی ضرورت ہے جس کو وہ فل کرنے کے لیے شراب کو بھرتا جا رہا ہے اپنے اندر. اب مزہ جو ہے وہ شروع کے کچھ مومنٹس کے اندر ہے، لیکن اب شراب کو وہ یوں ہی پیے جا رہا ہے جیسے آپ کوئی بے مزہ کھانا ہے لیکن آپ کا بڑا پسندیدہ ہے اور آپ کھائے چلے جاتے ہیں. ہر نوالے کے ساتھ آپ کا مزہ جو ہے وہ ڈکلائن کرتا چلا جاتا ہے، یعنی ماں سوتیلی ماں ہو جاتی ہے، سوتیلی ماں ہو جاتی ہے. اور پھر خیر میں اس کو ریلیٹ بالکل نہیں کرنا چاہوں گی سوتیلی ماں سے، کیونکہ یہ بھی ہمارے کلچر کے بہت سارے متس ہیں جن میں سے یہ بھی ایک مت ہے. لیکن شراب جو ہے وہ نقصانات آپ کو دینا شروع کر دیتی ہے. جیسے بہت سارے لوگ شوگر کو جب استعمال کرتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا الرٹ کرتی ہے، ایکٹیو کرتی ہے، اسی لیے ہم چینی چائے کے اندر ڈال کے پیتے ہیں، اسی لیے ہم کوک پیتے ہیں کیونکہ اس کے اندر شوگر کی بھاری مقدار ہوتی ہے، وہ آپ کو تھوڑا ایکٹیو کرتی ہے. انرجی ڈرنکس کی اگر ہم بات کریں تو وہ آپ کو زیادہ ایکٹیو کرنے کی طرف جاتے ہیں، آپ کو جگائے رکھنے کی طرف جاتے ہیں. لیکن اگر کسی کو ڈائبٹیز ہو جاتی ہے تو وہی شوگر اب اس کو تکلیف دینا بھی شروع کر دے گی. میٹھا تو ضرور لگے گا، اس کی مٹھاس تو کم نہیں ہوگی، لیکن مٹھاس کے ساتھ ساتھ جو تکلیفیں ہیں وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جائیں گی، ٹاکسنز جنریٹ ہوں گے وہ بڑھتے چلے جائیں گے. تو پھر کہیں کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا کہ یہ تھوڑی دیر کا مزہ ٹھیک ہے، یا پھر میں اگر زیادہ عرصے کی تکلیفیں برداشت نہیں کرتا تو پھر یہ برداشت کر لیتا ہوں کہ تھوڑی دیر کا مزہ نہ ملے. اس کے علاوہ ایک اور چیز جو انڈرسٹینڈ کرنے کی ہے کہ شراب پینا یہ بہت پرانا طریقہ ہے اپنے مسائل کو حل کرنے کا، اپنی اداسی کو حل کرنے کا، اپنی خوشی کو بڑھانے کا. نشے جو ہیں یہ کافی پرانا طریقہ ہے. سو اگر ہم جدید دور میں رہتے ہیں، اگر ہم ماڈرن زندگی کو پسند کرتے ہیں، اگر ہم آئی فون یوز کرنا پسند کرتے ہیں اور ہر دفعہ اس کا پہلے سے بیٹر ورژن استعمال کرنا پسند کرتے ہیں، تو پھر ہمیں اپنی زندگی کے مسائل کو حل کرنے کے کوئی جدید طریقے بھی سیکھنے چاہیے. بالکل. اور آج کل جو بیہیویئر سائنسز نے ہمیں ایسے ایسے اسکلز دی ہیں جس سے ہم اپنے انہی پرانے رشتوں میں رہ کر ان رشتوں کو اس طرح ایمینڈ کرتے ہیں کہ ان سے ہم بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں. سو ہمیں اپنی ٹول کٹ میں اضافہ کرتے رہنے کی ضرورت ہے. سٹریس ہے تو اس کے لیے سٹریس مینجمنٹ سیکھنے کی طرف جائیں. اینگر ہے تو شراب سے غصہ کم کرنے کے بجائے آپ اینگر مینجمنٹ سیکھنے کی طرف جائیں. اگر اور کوئی مسائل ہیں زندگی کے تو سیکھنے کی طرف جائیں کہ آپ انہیں نشوں کے بغیر کیسے حل کر سکتے ہیں، کیونکہ جدید دنیا میں مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ کے پاس سکلز کا ہونا ضروری ہے. بالکل. ناظرین، انسان کبھی بھی بند گلی میں نہیں ہوتا اور ہمیشہ اس کے پاس کرنے کے لیے کوئی کام ہوتا ہے. بیہیویئر سائنسز نے ایسے سکلز دیے ہیں جن کے تھرو آپ اپنی زندگی میں آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں. اسی پیغام کے ساتھ کہ خوش رہیں اپنی زندگی میں اور اپنے پیاروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں. اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.